السلام علیکم خواتین حضرات، آج دیوان غالب سے ہم آپ کے لیے مطلب کرنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے جو غزل ہم نے منتخب کی ہے اس کا پہلا شعر ہے: آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ ہیں نہیں۔ آئینہ آپ جانتے ہیں جسے ہمارے ہاں لوگ شیشہ کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس میں کہ منہ دیکھا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، میں ایسا حسین کہاں سے لاؤں کہ تجھے بھی یقین ہو جائے، تو بھی قائل ہو جائے کہ واقعی یہ مجھ جیسا ہے۔ تو میں تو ساری دنیا میں گھوما، لیکن میں نے تیرے جیسا کوئی حسین کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ تو میرے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں آئینہ دے دوں تاکہ تو اپنے جیسا اس آئینے میں دیکھے اور حیران رہ جائے، اور تیری حیرانی دیکھنے والوں کے لیے ایک تماشا بن جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محبوب نے ان سے سوال کیا ہو کہ دنیا میں کوئی ہم جیسا اور حسین ہے، تو جواب میں انہوں نے آئینہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا ہو کہ ہاں یہ ہے، اس آئینے میں دکھائی دے رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرنا ہے، اور اس سے صرف یہ بتانا ہے کہ محبوب جیسا کوئی ساری دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو پھر صرف محبوب کا جو چہرہ ہے، جو اس کا عکس ہے، جو آئینے میں نظر آ رہا ہے، بس وہی ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ حسرت نے لا رکھا تیری بزم خیال میں، گلدستہ نگاہ سویدہ کہیں جسے۔ سویدہ کہتے ہیں ایک سیاہ نشان کو یا سیاہ نقطے کو۔ تو جب ہم شعر کا مطلب کریں گے تو آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ یہ لفظ پوری طرح آ جائے گا۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ حسرت نے تیری بزم خیال میں نگاہوں کا ایک ایسا گلدستہ بنا دیا ہے، اور اسی گلدستے کو لوگ سویدہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ داغ جو دل پر نقش ہوتا ہے۔ اور محبوب کی جو بزم ہے اس سے مراد ہے عاشق کا دل، کیونکہ محبوب ہمیشہ عاشق کے دل میں رہتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو محبوب کی بزم کہا ہے۔ اور سویدہ کو گلدستہ نگاہ اس لیے کہا کہ جیسا ہم نے آپ کو بھی بتایا کہ سویدہ جو ہے وہ ایک طرح کی سیاہی ہوتی ہے، اور سیاہی ظاہر ہے کہ غم کا نشان ہے۔ جہاں پر سیاہ رنگ ہوتا ہے تو اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں غم کا نشان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جیسے مخصوص ایام میں کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، یا بعض اوقات جب احتجاج کیا جاتا ہے تو کالے جھنڈے لے کر نکلتے ہیں، تو اس سے ایک طرح سے غم کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ یعنی نگاہیں محبوب کی زیارت کا جو شرف ہوتا ہے، جو عزت ہوتی ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوتی رہیں، مگر زیارت نہیں ہو سکی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ شرف حاصل ہوتا، وہ حسرتیں بنتی چلی گئیں، اور اس طرح سے حسرت زدہ نگاہوں کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا۔ چونکہ اس مجموعے کو بزم میں رکھنا تھا اور بزم میں گلدستہ رکھا جاتا ہے، لہٰذا نگاہوں کے مجموعے کو گلدستہ قرار دے دیا۔ اچھا شعر ہے، جو غالب کا ایک اپنا مخصوص انداز اور ڈھنگ ہے اور ڈھب ہے باتیں سمجھانے کا، اسی میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ پھونکا ہے کس نے گوش محبت میں خدا، افسون انتظار تمنا کہیں جسے۔ پھونکنے کا مطلب وہی ہے جو ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں، یعنی پھونک مارنا۔ اور گوش کہتے ہیں کان کو، گوش محبت کا مطلب ہے محبت کے کان میں۔ بات عجیب سی لگتی ہے، لیکن جب ہم اس شعر کی معنی کریں گے تو انشاءاللہ ساری بات آپ کی سمجھ میں بہت آسانی کے ساتھ آ جائے گی۔ اور افسون کہتے ہیں جادو کو، سحر کرنے کو، جادو، اس کو افسون کہتے ہیں۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، محبت کے کان میں انتظار کا وہ منتر یا جادو کس نے پھونک رکھا ہے جسے تمنا کہا جاتا ہے۔
اب تمنا کو افسون انتظار کہنا یہ صرف غالب کا ہی کام تھا۔ تمنا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان آرزو پوری ہونے کے انتظار میں پھنسا رہے، اس لیے اسے افسون انتظار کہا۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو جادو جن لوگوں پہ کرایا جاتا ہے تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں جادو میں پھنسا ہوا ہے، یعنی جادو ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو اپنے اندر پھنسا لیتی ہے، تو وہ اس الجھاوے میں ہے، اس لیے اسے افسون انتظار کہا۔ یعنی وہ جادو جس میں کہ انسان کو انتظار کرنے پر جس نے مجبور کر دیا اور آمادہ کر دیا ہے۔ اور یہ جادو کہتے ہیں یہ جو منتر ہے اس کا اثر اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ تمنا پوری نہ ہو۔ تو حقیقی محبت وہ ہے جو ہر تمنا اور ہر آرزو سے پاک ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ محبت کے کان میں تمنا کا منتر کس نے پھونکا؟ جہاں تمنا آئی، اپنی غرض آئی، حقیقی محبت ناپید ہو گئی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ اس میں وصال بھی ہوگا اور یہ نعمت ملے گی اور وہ نعمت ملے گی، محبوب ہمیں حاصل ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پھر محبت نہیں ہے، وہ پھر ہوس ہے۔ سچی محبت تو یہ ہے کہ اس میں کوئی تمنا نہیں ہوتی، کوئی آرزو نہیں ہوتی، بس آپ اپنے محبوب کو چاہے جاتے ہیں۔ بہت اچھا شعر ہے، آپ اس کے معنی پر مزید غور کیجئے گا تو آپ کو اور زیادہ اس کا لطف آئے گا۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ سر پر ہجوم درد غریبی سے ڈالیے، وہ ایک مشت خاک کے صحرا کہیں جسے۔ ہجوم کہتے ہیں بہت جگہ، کسی جگہ پر بہت لوگوں کا اکٹھ ہو جائے اس کو کہتے ہیں، اور درد غریبی ظاہر ہے غربت کو انہوں نے اپنا کہا ہے، مفلسی کو کہا ہے، اور مشت خاک کا مطلب ہوتا ہے ایک مٹھی مٹی یا خاک، اور صحرا آپ جانتے ہیں کہ لقودر جگہ کو کہتے ہیں، ویران جگہ جو بہت کھلی ہوتی ہے اس کو صحرا کہتے ہیں۔ عموماً ریگستان کو صحرائی کہا جاتا ہے۔ تو درد غریبی سے مراد غریب الوطن بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے وطن سے دور ہیں۔ گو کہ غالب نے بہت زیادہ سفر نہیں کیے، ایک طویل سفر ان کا صرف پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اپنی پینشن کے سلسلے میں کلکتہ گئے تھے تو وہ ایک طویل سفر ضرور تھا، لیکن بہرحال جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو اپنے اشعار میں استعمال بھی کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں غریب الوطنی ہے، وطن سے دور ہوں، اس کے درد نے بہت پریشان کر رکھا ہے کہ صحرا جو بہرحال ایک مشت خاک ہے، یعنی صحرا سے کو انہوں نے ایک خاک کی مٹھی کے برابر کہا ہے، سر پہ ڈال لوں تاکہ صحرا باقی نہ رہے اور نہ غریب الوطنی باقی رہے۔ یعنی میرا صحرا میں چلنے سے بہتر یہ کہ صحرا کو میں اپنے سر پہ ڈال لوں ایک مٹھی میں کر کے، تو جب صحرا نہیں ہوگا تو غریب الوطنی بھی نہیں ہوگی اور میرے دونوں دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اس کو آپ کے پاس جو دیوان غالب کا نسخہ ہے اس میں اس شعر کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے گا، اور جیسے ہم نے اس کے معنی کرنے کی کوشش کی ہے اس کی روشنی میں دیکھیے گا تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا۔ اگلا شعر ہے کہ ہے چشم تر میں حسرت دیدار سے نہاں، شوق انا گیسختہ دریا کہیں جسے۔ چشم تر کا مطلب ہوتا ہے بھیگی ہوئی آنکھ، یعنی وہ آنکھ جس میں کہ آنسو ہو، اور حسرت دیدار محبوب کو دیکھنے کی خواہش یا حسرت۔ نہاں کہتے ہیں چھپے ہوئے کو جو دکھائی نہ دے رہا ہو، اور شوق یہاں ظاہر ہے کہ محبت کے لیے استعمال کیا ہے، اور انعام گیختہ کہتے ہیں بے قابو کو، یعنی جو سرپٹ ہو، یعنی جو قابو سے باہر ہو، اس کو کہتے ہیں انعام گیختہ، یعنی جس کی انعام ہم آپ کو شاید پہلے بھی کہیں بتا چکے ہیں، یا ہم نے کل علامہ اقبال کا جو کلام تھا وہ شکوہ اور جواب شکوہ، اس میں شاید ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ انعام کہتے ہیں باغ کو، جو باغ ہوتی ہے، آپ گھوڑے پر جب بیٹھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو لگام ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انعام۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے دیدار کی حسرت تو میرے دل میں موجود ہے،
اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان آنکھوں میں شوق کا ایک قابو میں نہ آنے والا طوفان امڈ آیا ہے، جسے سمندر کہنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم نے پہلے کسی جگہ پڑھا تھا کہ عنان گیختہ اس شعر میں لفظ نہیں، بلکہ ایسا ہے جیسے کوئی موتی جڑا ہوا، اور اس قسم کے الفاظ وہی آدمی اپنے اشعار میں لا سکتا ہے کہ جسے دوسری زبان پر بھی قدرت ہو۔ ظاہر ہے کہ غالب جو تھے وہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کے بہت بڑے ماہر تھے، تو اپنی زبان میں ان الفاظ کو لانا اور ایسی جگہ پہ لانا کہ وہ وہاں پر بالکل ہی نگینے اور انگوٹھی والے حساب سے اس کے اندر وہ بالکل بیٹھ جائیں، سی جگہ فٹ ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جو ظاہر ہے کہ غالب نے اس لفظ کو استعمال کر کے اس کا ثبوت دیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ درکار ہے شگفت نے گلہائے عیش کو، صبح بہار پنبائے مینا کہیں جسے۔ صبح بہار آپ جانتے ہیں، وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو عیش کے پھول ہیں وہ کھلنے پر آمادہ ہیں، اور عام پھولوں کی طرح کھلنے کے لیے بھی ایک صبح درکار ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو آپ کے لیے لفظ ایک پنبہ مینا ابھی ہم نے پڑھا، یہ لفظ جو ہے پنبہ مینا کہتے ہیں جو شراب کی بوتل کے اوپر جو ڈاٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی شراب جب بوتل میں بھر دی تو اس کو جس چیز سے بند کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پنبہ مینا۔ مینا آپ کو معلوم ہے کہ شراب کے لیے انہوں نے استعمال کیا یہاں پر، تو وہ کہتے ہیں کہ جو شگفتن گلہائے عیش ہیں، جو عیش کے پھول ہیں، وہ تو کھلنے پر آمادہ ہیں، اور ان کے لیے ایک خوشگوار صبح کی بھی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صبح بہار وہ ہے کہ جسے شراب کی سراہی کی وہ ڈاٹ کہنا چاہیے۔ اردو میں ڈاٹ ہے، اس کے لیے لفظ بہت سارے لوگوں کے لیے شاید یہ لفظ نیا ہو۔ مطلب یہ کہ عام پھول موسم بہار میں صبح کے وقت کھلتے ہیں، لیکن عیش اور عشرت کے اور مزے کرنے کے جو پھول ہیں ان کے لیے تو وہ اس صبح بہار کی ضرورت ہے، جیسے شراب کی سراہی کہتے ہیں۔ تو اصل میں شراب کی سراہی کو بند رکھنے کے لیے جو پرانے زمانے میں روئی استعمال کرتے تھے۔ روئی آپ جانتے ہیں، پنبہ کہتے ہیں روئی کو، تو جو روئی کی جو ڈاٹ لگاتے ہیں جس کو بند کرتے ہیں اس کو پنبہ مینا کہا غالب نے۔ تو روئی کو لحاظ سفیدی صبح سے تشبیہ دی ہے، اور صبح بہار اس لیے لائے کہ شراب پینے کا اصل مزہ وہ کہتے ہیں کہ موسم بہاری میں ہے۔ تو شراب جو ہے، بہار جو ہے وہ باغ میں پھول کھلائے گی، اور شراب جو ہے وہ عیش اور نشرت کی کلیوں کو پھول بنائے گی۔ دیکھیے کتنی باریک بات، کتنی خوبصورتی کے ساتھ مرزا غالب نے اس شعر میں کہہ دی ہے۔ اب ان ساری باتوں سے ہٹ کر ہے یہ شعر، مقطع ہے، اس غزل کا آخری شعر ہے۔ غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے، ایسا بھی ہے کوئی کہ سب اچھا کہیں جسے۔ وائز کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، یہ کئی مرتبہ لفظ آ چکا ہے، ہم اس کے معنی بھی آپ کو بتلا چکے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ سے مخاطب اور کہتے ہیں کہ غالب اگر وائز تیری برائی کرتا ہے تو اس کا برا مت مان۔ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جسے سب لوگ اچھا کہتے ہوں؟ اور یہ ہمارے آپ کے دیکھنے میں بھی ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ جنہیں ہم اور آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور جن کی نیکی جو ہے بڑی، جسے کہنا چاہیے کہ ہر جگہ ثبوت کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے، لوگ ان کو بھی برا کہتے ہیں۔ لیکن اپنا جو ان کا وہ ہے سلسلہ، اس میں کہتے ہیں کہ اگر تیری رندی اور جو شراب نوشی ہے، یعنی تو شرابی ہے، تو اس کو اگر وائز اس کو برا کہتا ہے، جب تیرا ذکر ہوتا ہے تو اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کرتا ہے،
تو اس حقیقت پہ نظر رکھ کے دنیا بھر نے آج تک کسی کو اچھا نہیں کہا۔ لوگ کسی طرف سے اختلاف رائے کا معمولی اظہار سن کر بگڑ جاتے ہیں اور پھر وہ جھگڑے والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس حقیقت پر یقین کر لیں اور کرنا پڑتا ہے تو مرزا غالب نے اس شعر میں یہ بات پیش کر دی، ایک طرح کی نصیحت ہے کہ اگر آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو آپ یہ سوچ کر خاموش ہو جائے کہ بھئی دنیا میں ہر آدمی کو لوگ، ایسا تو کوئی دنیا میں آدمی نہیں کہ جسے ہر کوئی اچھا کہتا ہو۔ دیکھنے میں تو یہ بہت معمولی سی بات ہے، اور لیکن کوئی ایسا آدمی آپ خود بھی اپنی زندگی میں تلاش کر لیجئے کہ ساری دنیا میں جسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر 1 2 5 10 آدمی کسی کو برا کہتے ہیں، اپنے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس کا برا کیوں مانا جائے؟ ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی ہمیں برا کہتا ہے تو کہتا رہے، تو کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں کہ جس کو سب اچھا کہتے ہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، جس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہم نے کرنے کی کوشش کی اور کچھ آپ کو اس کے مطالعے بتانے کی بھی کوشش کی۔ تو بس آج یہیں تک، آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر کسی محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک